بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑا اہم ترین انٹرویو کل کی ڈیٹ میں جیو نیوز کے اوپر شاہ زیب خانزادہ جو ہیں انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے اور نشر کیا ہے، اس کے اوپر آج بات کروں گا۔ بیسیکلی وہ انٹرویو جو ہے وہ جو بشرا بی بی کے سابقہ خاوند ہیں خاور مانیکا ان کا ہے، اور انہوں نے حد کر دی ہے۔ کوئی شخص اپنی جو وائف ہے، اپنی جو بیوی ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا ہے، جتنا بھی اس کا کوئی اختلاف ہو، جتنا بھی اس کے ریلیشنز اچھے نہ گزرے ہوں، کیونکہ وہ ایک پاسٹ ہوتا ہے، ماضی ہوتا ہے۔ جب آپ زندگی پاسٹ میں گزار چکے ہوتے ہیں تو پھر آگے نئی زندگی جب شروع کرتے ہیں تو پھر پچھلی زندگی کو بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے سے کیا ملتا ہے، اور آج تک ملا بھی کسی کو کیا ہے؟ لیکن یہاں پر پاکستان کی جو سیاست ہے، اس کا جو سب سے گندا ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ ایک شخص کو میدان میں مت ہرا سکیں، الیکشن کے میدان میں ہو جائے یا کسی مقابلے کے میدان میں اس کو شکست نہ دے سکیں، تو پھر آپ ذاتیات پہ اتر جاتے ہیں، پھر آپ اس کی فیملی کی جو باتیں ہیں ان کو پبلکلی کرتے ہیں، پھر آپ اس کی کمزوریوں کے اوپر وار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو فیملی ہوتی ہے، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، بچوں کا جو رشتے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو بندے کی کمزوریاں ہوتی ہیں، انسان یہاں سے بہت کمزور ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ آج کی ڈیٹ میں ہے کہ عمران خان صاحب کو توڑنا مشکل ہو چکا ہے۔ تمام ان حلقوں کے لیے، تمام ان سیاسی پارٹیوں کے لیے، تمام ان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے لیے، تمام کے تمام پاکستان میں خلائی مخلوق طاقتور جو بھی الفاظ ان کے لیے استعمال کر لیں کہ وہ عمران خان کو نہیں توڑ پائے رہے، چاہے وہ اٹک ہو، چاہے وہ اڈیالہ ہو، چاہے وہ گولیاں 4 ہوں، چاہے وہ 2 بار قاتلانہ حملہ ہو، چاہے وہ کسی قسم کا بھی معاملہ ہو، عمران خان کو نہیں توڑ پا رہے۔ 200 مقدمے کر دیے گئے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے سیل میں بند کیا گیا ہے، ہر قسم کے کیمرے اوپر لگائے گئے ہیں، ہر قسم کا کوشش کی گئی کہ ان کو ذہنی جو ہے اذیت دی جائے، لیکن نہیں توڑ سکے۔ تو اب بات آ گئی کہ ان کی ذاتیات کے اوپر، بات آ گئی ان کی فیملی کی طرف۔ یہ پاکستان کی سیاست ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب پیپل پارٹی جو مضبوط تھی تو اس ٹائم بے نظیر کی ننگی تصویریں اسی پاکستان میں جہازوں کے اوپر سے سیاسی مخالفین نے گرائی تھی۔ تو یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں۔ آج میں بات کرتا ہوں، اس انٹرویو کے اوپر آتے ہیں، ذرا بات کرتے ہیں کہ اصل میں خاور مانیکا صاحب ارشاد کیا فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کا میری مرضی کے بغیر گھر آنا جانا تھا، یعنی کہ میری مرضی کے بغیر وہ گھر میں آتے اور جاتے تھے۔ میری اور میری بشرا بی بی کے ساتھ کوئی 28 سال گزر چکے تھے، زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ عمران خان نے پیری مریدی کے آڑ میں میرے گھر کو برباد کر دیا۔ یہ خاور مانیکا صاحب کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی پنکی، یعنی کہ بشرا بی بی کا جو نک نیم ہے اس کو انہوں نے واضح نشر بولا ہے کہ پنکی بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں عمران خان سے ملاقاتوں پر ناراض تھا، یعنی کہ پنکی بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں تھیں ان سے میں کافی ناراض تھا۔ ایک بار عمران خان میرے گھر میں آئے اور میں نے نوکر کی مدد سے ان کو نکال دیا، یعنی کہ نوکر کو کہا کہ آپ ان کو باہر بھیج دیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی پہلی ملاقات دھرنوں کے دوران ہوئی، یعنی کہ 2014 میں بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو جو ہے انہوں نے کروائی عمران خان صاحب سے پہلی ملاقات۔ پھر اسلام آباد میں بشرا بی بی اور عمران خان باتیں کرتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھی، لمبی لمبی فون پہ باتیں ہوتی تھی۔ اور پھر فرح گجر جو ہیں انہوں نے عمران خان کے لیے 2 خفیہ نمبر خریدے اور لائے، یعنی کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے لیے جو کنورسیشن تھی فون پہ ٹاک ٹائم کے لیے 2 خفیہ نمبر بھیجے۔
میری والدہ کہتی تھیں کہ عمران خان جو ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اسے گھر نہ آنے دیا کرو۔ بنی گالہ میں میرا اپنا گھر تھا، بشرا بی بی مجھے بغیر بتائے عمران خان صاحب کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ عمران خان سے شادی سے 6 ماہ پہلے بشرا بی بی مجھے چھوڑ کر یعنی کہ مجھ سے علیحدہ ہو کر اپنے گھر چلی گئیں پاک پتن میں۔ میں پاک پتن اسے لینے گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کے بعد پھر فرح گجر جو ہیں انہوں نے مجھے فون پر میسج کیا، ٹیکسٹ کیا، پیغام دیا کہ آپ بشرا بی بی کو طلاق دے دیں۔ تو میں نے دوبارہ پاک پتن گیا اور بشرا بی بی سے یہ پوچھا کہ آپ کیا طلاق چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا، خاموشی کا اظہار کیا، سر ان کا نیچے تھا اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد میں نے 14 نومبر 2017 کو فرح گجر کے ہاتھ بشرا بی بی کو طلاق بھجوا دی۔ فرح گجر نے فون پر کہا کہ طلاق کی تاریخ جو ہے وہ بدل دیں۔ زلفی بخاری جو ہیں انہوں نے بھی مجھے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور آپ نے جو طلاق کی تاریخ ہے اس کو ایک تو بدلنا ہے اور دوسرا خفیہ رکھنا ہے اور خاموش رہنا ہے، اس تاریخ کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی طلاق کے اوپر کوئی بات کرنی ہے۔ میری طلاق کے 1.5 ماہ بعد عمران خان صاحب سے بشرا بی بی یعنی کہ پنکی صاحبہ نے شادی کر لی۔ شادی کا مجھے اور میرے بچوں کو علم نہیں تھا۔ جیو اور دی نیوز اخبار میں جب یہ خبر بریک ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے، اور جب ہم سے پوچھا گیا تو ہم نے کہا کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ اس سے بات ایک آگے عدت والی آگے آ جاتی کہ کتنی عدت میں انہوں نے شادی کی۔ اس نے عدت پوری کرنے سے پہلے ہی شادی کر لی، لیکن جب ہمیں پتہ چلا تو ہمیں یہ لگا کہ انہوں نے عدت پوری کر لی ہے، حالانکہ انہوں نے 1.5 ماہ بعد ہی شادی کر لی اور 45 دنوں یعنی کہ 1.5 ماہ یعنی 45 دنوں بعد شادی کر لی۔ ایکچولی 90 دنوں کے بعد شادی بنتی ہے۔ تو اگلی وہ بات کرتے ہیں کہ اون چودھری نے جو عدالت میں بیان دیا ہے عدت کے حوالے سے وہ بھی درست ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد کی ایک سیشن کورٹ ہے، اس میں عمران خان صاحب کے اوپر ایک کیس ہے کہ انہوں نے عدت پوری ہونے سے پہلے بشرا بی بی سے شادی کی ہے اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب عدت پوری ہوگی تو دوبارہ نکاح کیا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے جس میں اون چودھری صاحب نے گواہی دی ہے کہ بالکل عمران خان صاحب نے عدت پوری ہونے سے پہلے 1.5 ماہ میں شادی کر لی اور بعد میں پھر دوسرا نکاح کیا ہے۔ تو مجھے فون پر دھمکیاں دیتے رہے، مجھے فرح گجر صاحبہ بھی کیا کہتے ہیں وارن کرتی گئی کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنی، اور فرح گجر اور جمیل گجر جو ہیں وہ میرے بچوں کے زبردستی وارث بنے پھرتے ہیں۔ یہ جناب انٹرویو تھا جس کو خاور ملیکہ صاحب، میں نے آپ کو کریکٹس بتایا انٹرویو کا جس میں مین اہم پوائنٹ جو میں نے نوٹ کیے۔ اب یہ خاور ملیکہ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو علم تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کے رابطے بن چکے ہیں تو اخلاقی طور پر تو آپ کو سیڈ پہ ہو جانا چاہیے تھا پہلے ہی۔ پھر طلاق بھی آپ نے دی اور طلاق کے بعد آپ نے ان کی شادی ہوئی اور آپ نے کوئی بات نہیں کہی، اس قسم کا کوئی انٹرویو نہیں دیا۔ پھر جب عمران خان صاحب آپ کے گھر آتے تھے، جب آپ نے کہا کہ وہ اس گھر کو کیا کہتے ہیں پیڑھی اور مریدی کے چکروں میں آتے تھے اور میرا گھر برباد کیا، تو تب آپ جیو نیوز پر کیوں نہیں گئے؟ تب آپ دی نیوز اخبار کے سامنے کیوں نہیں گئے؟ تب آپ پاکستانی میڈیا کے اوپر کیوں نہیں آئے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، جب آپ کی ماں، کیونکہ ہر بچہ اپنی ماں کا فرما بدار ہوتا ہے، جب آپ کی ماں نے کہا کہ عمران خان صاحب ٹھیک انسان نہیں ہے تو تب ہی آپ عمران خان صاحب کو وارن کر دیتے، گھر میں نہ آنے دیتے اور اتنی باتیں آپ آج نہ کر رہے ہوتے۔ یہ ساری چیزیں آج آپ نے کی ہیں کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں،
اور سب سے اہم چیز، جہاں سے آپ کو یہ انٹرویو دلوایا گیا ہے، جس شخص نے آپ کو یہ اسکرپٹ بنا کے دی ہے اور سٹوری بنا کے دی ہے، وہ بہت سے بیچ میں خلا چھوڑ گیا ہے۔ آپ کی بہت سی خامیاں بیچ میں نظر آ رہی ہیں کہ آپ نے یہ سارا معاملہ پہلے کیوں نہیں اٹھایا، سب سے پہلے کیوں نہیں اٹھایا۔ آپ دھمکیوں میں آگے، وہ بھی فرح گجر کی دھمکیوں میں آگے یا زلفی بخاری کی دھمکیوں میں آگے۔ اس ٹائم آپ کسی عدالت میں بھی جا سکتے تھے، اس ٹائم آپ کسی کورٹ میں جاتے، آپ کوئی پرچہ کروایا، آپ نے کوئی کسی قسم کا پولیس اسٹیشن میں کال کی کہ عمران خان صاحب میرے گھر میں آ کر اور میری وائف کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مطلب کہ اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، یا میری وائف کے ساتھ ان کے تعلقات بنتے جا رہے ہیں اور میرا گھر برباد کر رہے ہیں۔ اس قسم کی آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ ایک چیز اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ 3.5 سال عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ 3.5 سال کی حکومت میں انہوں نے عمران خان صاحب سے رابطے بھی رکھے، عمران خان صاحب سے ملتے بھی تھے، بنی گالا میں آنا جانا بھی تھا ان کا، بشرا بی بی کے ساتھ بھی ان کے آنا جانا لگا رہا۔ اور ان 3.5 سالوں میں عمران خان صاحب کی حکومت میں جو انہوں نے مزے لوٹے ہیں، پوری قوم جانتی ہے۔ آپ ان کے اثاثے چیک کریں، آپ دیکھیں کہ جب یہ ریٹائرڈ ہوئے اور ایف آئی اے سے یا کسٹم سے جب ریٹائرڈ ہوئے، اس ٹائم ان کے اثاثے کیا تھے، اور یہ جب 3 سال عمران خان صاحب کی حکومت میں رہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ موجیں مارتے رہے اور ان کے ساتھ یہ ان کی وجہ سے بہت کچھ انہوں نے حاصل کیا، اور پنجاب میں بھی بزدار صاحب ان کے ساتھ کھڑے رہے، تب انہوں نے اس طرح کا کوئی انٹرویو نہیں دیا۔ اب جب ڈنڈا آیا ہے اور ڈنڈا سر پہ لگا ہے اور جو ایک وہ سلسلہ شروع ہے انٹرویوز والا اور پریس کانفرنسز والا، اور ان کو پتہ لگا ہے کہ جی اب میرے پاس یہ معاملہ ہے، اور یہ بھی انٹرویو ان سے کروایا گیا ہے جیسے باقی لوگوں سے کروائے گئے ہیں۔ میں آپ کو واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جتنا مرضی کسی قسم کا بھی انٹرویو کروا لیں، آپ نے عائشہ گل علیہ کے الزامات دیکھے ہوں گے، آپ نے ریحان خان کی بک بھی دیکھی ہوگی، آپ نے اس کے علاوہ کئی اور الزامات دیکھے ہیں۔ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ عمران خان صاحب کے خلاف جب ریحان خان نے کتاب لکھی تھی تب عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے، جب عائشہ گل علیہ سامنے آئی تھی تب بھی پرائم منسٹر نہیں تھے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پرائم منسٹر کا کیا کہتے ہیں عہدہ بھی دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی عزت اور ان کو بخشی۔ تو ایک غلط انسان کو میرا رب کبھی بھی ایسا قلم دان نہیں پکڑائے گا کہ وہ اپنی قوم کے فیصلے کرے، اور پوری دنیا میں ریپرزنٹیشن کی عمران خان صاحب نے، پاکستان کی، اسلام کی، اور کرتے رہیں گے۔ وہ شخص جو اس ٹائم جیل میں ہے وہ پھر وزیر اعظم بنے گا، اور یہ لوگ پھر ترستے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے اور اسی طرح کی باتیں ساری زندگی کرتے رہیں گے۔ اس انٹرویو کے نشر ہونے کے بعد یہ انٹرویو ٹھس ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک سٹوری کریٹ کی گئی ہے اور اس کا سچائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس دن سچ سامنے آئے گا ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔